ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہم رسومات پر زیادہ عمل کر رہے ہیں، اصل دین پر ہمارا عمل کم رہ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری آخری وقت آ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری آخری وقت آ گیا۔ حضور علیہ السلام پر بخار کی کیفیت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی شریف میں آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا منبر پہ بیٹھ گئے، اور سرکار نے کہا کہ صحابہ سے کہہ دو کہ وہ سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔ جملہ فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا حق مجھ پر نکلتا ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے بدلہ لے لیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کونین کے مالک، کائنات کے مالک، ساری کائنات جس کی غلام ہے، حضور جس کے ساتھ چاہیں جو کریں، حضور پر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور کسی کو مار دیں، حضور کسی کو پیٹ دیں، حضور کسی کو ڈانٹ دیں، حضور پر کچھ نہیں، کیونکہ حضور سب کے آقا، اور آقا جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے، کسی کو کوئی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہو کر اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا، بہت غلطیاں کرتا تھا، لیکن حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بہت غلطیاں کرتا، حضور ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا حضور کسی کام سے مجھے بھیجتے تھے اور میں لڑکوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، حضور کا کام ہی نہیں کرتا تھا، کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، اسے مصروف ہو جاتا تھا۔ پھر حضور مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں لڑکوں کا کھیل دیکھتے کھڑا ہوں، تو حضور میرا کان پکڑ کے کہتے تھے او دو کان والے چل اپنا کام کر، یعنی ڈانٹتے نہیں تھے اپنی ذات کے لیے۔ کبھی کبھی حضور کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے بھیجی جاتی تھی تو یہ رستے میں کھاتے چلے جاتے تھے، ختم کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کو حضور کو بھیجا گیا۔ ایک دن ان کی امی نے کہا کہ جہاں انگور بڑے اچھے آئے حضور کو لے جا کے پہنچا دے۔ انگور دیکھے، بچپنا تھا، للچائے، بچپنا آپ کو بھی یاد ہوگا، نمک لانے جائیں تو راستے سے نمک بھی چاٹتے ہوئے ہم لوگ آتے تھے، تھوڑی سی شکر جو وہ کھول کے کھانی شروع کر دی، ایسے ہی ہوتا تھا بچپنے میں۔ پہلے یہ پیکنگ میں ہمارے ابھی بھی بہت بڑی عمر نہیں، پیکنگ میں نمک نہیں ملتا تھا، نمک کی برنیاں ہوتی تھی، اور جھوپڑ پٹی میں پرورش پانے والے لوگ اسی برنی کو لے کر کے دکان تک جاتے۔ اس وقت کے کرانہ دکان والے تھیلی میں بھی نمک نہیں دیتے، یہ تھیلی والے کا سسٹم تو ابھی شروع ہے۔ ہمارے بچپنے میں 10 پیسے کا 15 پیسے کا نمک ملتا تھا، اور نمک لینے کے لیے برنی میں جاتے تھے، اس میں عام طور پہ ڈھکن بھی نہیں ہوتا تھا برنیوں کو، بغیر ڈھکن کی وہ پلاسٹک کی برنیاں ہوتی تھی، غریبوں کے گھروں کا حال تھا۔ مالیگاؤں میں غربت پہلے بہت تھی، ابھی تھوڑی سی دولت اور خوشی کے دن آگے، ورنہ جن لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے کی مالیگاؤں کی زندگی گزاری ان کو پتہ ہے کہ مالیگاؤں بہت خوشحال نہیں رہا ہے۔ پہلے 300-250 روپے ہفتہ لوگ کماتے تھے اور اس میں گزارا کرتے تھے۔ اب تو اسکول میں بچے جاتے ہیں تو اتنی رقم لے کر کے جاتے ہیں، پہلے لوگ 250 روپے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، صرف 20 سال پہلے کی بات ہے کہ پورے ہفتے کام کر کے لوگ 250-300 روپیہ کماتے تھے۔ تو بچوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری امی نے انگور دیے تو میں انگور منہ میں ڈالا، پھر ڈالا، راستہ دور تھا، کھاتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے انگور کھا گیا، اور انگور ختم ہو گیا تو حضور کو جا کے کہا بھی نہیں کہ میری امی نے انگور دیے تھے۔ امی جب حضور کے پاس آئی تو کہا حضور انگور کیسے تھے؟ حضور نے کہا کون سے انگور؟ انس سے کے ہاتھ سے تو بھیجے تھے۔ تو جب حضرت انس سے پوچھا تو کہا میں ہی رستے میں کھا گیا، کچھ نہیں کہا اس نے۔ یہ بچپنا ہوتا ہے۔ بات دور نکل گئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا، بیویوں کو بھی نہیں ڈانٹا، لیکن جب سرکار نے کہا آخری گویا کہ مسجد میں
ظاہری آخری حاضری تھی کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو حق لے لے یا معاف کر دے۔ اس محفل میں جب یہ بات سنی تو صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ نہ آپ نے کبھی زبان سے تکلیف پہنچائی، نہ کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی۔ حضور کی شان تو یہ تھی کہ کوئی غلطی کر کے آتا تھا، اگر اس کی اصلاح کرنی ہوتی تو ادھر دیکھ کر، اس کی طرف دیکھ کر حضور کہتے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اتنا خیال رکھا عزت نفس کا حضور نے، صحابہ رونے لگے۔ جب حضور ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دل بھر آئے، صحابہ تو رو رہے تھے۔ اسی محفل میں ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے، میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے اور وہ میں معاف نہیں کر سکتا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا۔ سب کی آنکھیں تن گئی عکاشہ کی طرف، سب کی حضور کی آخری زیارت ظاہری طور پر، سرکار اب دنیا سے تشریف لے جانے والے، عکاشہ کھڑے ہو، آنکھیں تن گئی، بدلہ حضور سے یہ لے گا۔ لیکن قربان حضور کی باتیں رسمی نہیں رہتی تھی، حقیقی سچائی۔ آج تو کرسیوں پہ بیٹھ کے منافقت ہوتی ہے، بات کچھ اور کہی جاتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور کی سچی، سچے رسول کی سچی سچی باتیں۔ سرکار نے کہا عکاشہ کیا حق ہے، مانگ دوں گا۔ عکاشہ نے جب جملہ زبان سے کہا سب کی چیخیں نکل، یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ اپنی سواری پر چابک اٹھا رہے تھے اور وہ چابک میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، سو وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں، وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ صحابہ نے کہا عکاشہ کیا کہتا ہے، حضور کی پیٹھ پہ تو چابک لگائے گا؟ ارے ان کو ایک چابک لگانے کی بجائے ہمیں ہزاروں مار لے، اپنا دل ٹھنڈا کر لے، کیا کر رہا ہے تو، کیا بک رہا ہے تو، یہ بات ہو رہی ہے۔ عکاشہ نے کہا آپ سب چپ رہیں، یہ معاملہ میرا اور حضور کا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ حق مانگنے والا میرا حق یہ ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے عکاشہ، بیمار ہے، وہ کہتے عکاشہ ٹھیک ہے یہی بدلہ لے لے، تاکہ وہاں میدان، اللہ اکبر، میدان محشر میں کوئی کھڑا، حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے، لیکن تعلیم امت کے لیے عکاشہ ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لے۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اور کوئی چابک سے نہیں اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا، بی بی نے پوچھا چابک کیا کرو گے، یہ تو حضور کی امانت ہے، حضور کی امانت ہے، کیا کرو گے چابک؟ تو منہ نہیں کھلتا تھا، لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے، اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹھ پہ کچھ لگا دیا تھا، اب وہ حضور کی پیٹھ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے۔ بی بی پاک کی چیخ نکل گئی، کہا کہ اگر وہ یہ چابک سے میرے بابا کی پیٹھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ میرے دونوں شہزادوں کو لے جا اور کہنا ایک ایک کے بدلے ہزار ہزار مار لے، لیکن میرے بابا کے ساتھ ایسا مت کر، جا اس سے۔ حسنین بھی آگئے، مسجد میں کوہرام بپائے، حضور کہتے چپ رہو، اسے لینے دو اپنا بدلہ، بدلہ لینے دو۔ دیکھو یہ کوئی دنیا کا لیڈر نہیں، یہ بادشاہ نہیں، یہ ہمارے آقا ہے، مالک کونین ہے، کیسے انصاف دے رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی پر چوٹی کے پیر کے برابر بھی ظلم کیا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے یہی صاف کر کے جانا، ورنہ وہاں تمہارا معاملہ اٹک جائے گا، گاڑی اٹک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں چابک دیا گیا۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ، پوری مسجد رو رہی ہے، یا رسول اللہ جب چابک میری پیٹھ پہ لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کرتا بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ میری پیٹھ پہ اس وقت کرتا بھی نہیں تھا، اگر آپ وہ بدلہ پورا دینا چاہتے تو پہلے آپ اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹائیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اگر ایک اشارہ ابرو ہوتا نا
اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی، اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی. یار لوگ چند ماننے والے اپنے ہو تو لوگ کیا سے کیا گل کھلاتے ہیں نا، لیکن وہاں تو سب کے سب حضور کے غلام تھے، اور وہ اوکاشا خود بھی سچے غلام تھے. لیکن اوکاشا نے کہا سرکار کپڑا ہٹا دیں. کائنات نے دیکھا، تاریخ اسلام گواہ ہے، سرکار نے بغیر کسی توقف اور تکلف کے کپڑا ہٹایا. جیسی کپڑا ہٹایا اوکاشا حضور کی مہر نبوت کو بڑھ کر کے چوم لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں پاگل تھوڑی ہو گیا تھا کہ حضور کی پیٹھ پر کوڑا لگا کر میں جہنم میں جاتا. ارے میں نے سنا ہے جو حضور کی مہر نبوت سے مس ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. حضور کی طبیعت دیکھ کر کے مجھے لگا اب حضور کی آخری زیارت ہے تو کیوں نہ میں فائدہ اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت سے جو ہے وہ برکت حاصل کر لوں. اس کے لیے میں نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی بہانہ تلاش کیا یہ میرے آقا کا انصاف تھا، اللہ کے حبیب کا، کہ سرکار نے حق ادا فرمایا اور ہمیں تعلیم عطا فرمائی. جب امام الانبیاء یہ کر سکتے ہیں بولو ہم نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے ناراض لوگوں کو منانے کے لیے جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ ہیں، اور شرعی معاملہ نہیں ہے بلکہ ذاتی معاملہ ہے. جن سے شرعی معاملہ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ذاتی معاملہ جن سے فون کر کے مل کر کے میسج کر کے آپ صدق کے دل سے معافی تلافی کر لیں. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. کل کی آنے والی شب اللہ میری آپ سب کی اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے. کل کی رات دعا کی قبولیت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے لی. حضور نے کہا کہ شب برات میں دعا قبول ہی ہوتی ہے، اس لیے کل رات دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اور کل مرکز پہ بھی آپ انشاءاللہ ہر سال کی طرح امسال تشریف لائیں گے. اس سال 2:30 بجے کا ٹائم کر دیا گیا ہے کیونکہ جو ہے وہ سحری کرنے والوں کو کچھ دقت ہوتی ہے اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تو مجھے بھی کل کو ہوتا تھا کہ اتنی عظیم رات ہم گزارتے ہیں سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اور ایک سنت ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ویسے تو کچھ سحری تو عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن رات کی آخری پہر میں سحری کرنا یہ زیادہ افضل ہے. تو کم از کم اتنا ٹائم تو مل جائے سب کو کہ پانی ہی پی سکیں، روزہ رکھنے والے پانی ہی پی سکیں. تو اس لیے 2:30 بجے محفل شروع کر کے صبح صادق سے 10 منٹ پہلے محفل ختم کر دی جائے تاکہ کوئی پانی وانی پینا چاہے اور روزہ رکھنا چاہے تو اہتمام کر سکے روزے کا. تو کل آپ تشریف لائیے گا، زیارت قبور بھی کیجئے، گھروں پہ فاتحہ کا نیاز کا اہتمام کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے شب برات میں، شب جمعہ میں، شب عیدین میں ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں پر آتی، ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں پہ آتی ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے ہم غریبوں کو بھی ذرا یاد کر لو، ہم مصیبت زدوں کو بھی ذرا یاد کر لو، صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دو، کھانا پکا کے ایصال ثواب کر دو، فاتحہ کر کے ایصال ثواب کر دو. وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سب دھوم دھام میں لگے رہتے ہیں. تو زندوں کے ساتھ ذرا کل مردوں کا بھی خیال کرنا، ایصال ثواب بھی کرنا. ویسے تو ایک عادت بنا لے، ایک عادت بنا لے جب سونے لگا کرے تو 3 بار قل ہو اللہ اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پوری امت محمدیہ کو ایصال ثواب کر دیا کریں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatIslami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں. اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.